الحمدللہ رب العالمین ونصلی ونسلم علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے حروف استفہام اور اسماء استفہام جو ہیں سمجھ لیے، اور حروف جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ 6 ہیں، اور اسماء استفہام جو ہیں وہ 3 ہیں۔ تو آئیے اب ان 6 حروف اور 3 اسماء کو کس طرح تمرین نمبر 33 میں استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ ان اسماء اور حروف، یہ ساری جو تمرین ہے اس میں سے ایک ایک مثال کو لینا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے زبر زیر پیش بھی لگانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 حروف تھے اور 3 اسماء تھے، تو 7 جملے آپ اس میں سے جہاں جہاں ان کا استعمال ہے ہر ایک کا، مثلا حل کا ایک مثال لیں گے، اس کی زبر زیر پیش بھی لگائیں گے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی کریں گے۔ اسی طرح حمزے کا بھی ایک مثال لیں گے، پھر نیچے جو اسماء ہیں 3 ان کی بھی، اور دوسرے جو حروف 4 ہیں ان کی بھی آپ۔ تو یہ اس طرح آپ 4 جو ہیں یہ تمرین نمبر 33 میں آپ یہ 4 حروف یہ اور 2 وہ 6 اور 3 جو ہیں وہ، تو اس طرح آپ یہ اتنے جملے آپ کریں گے، ہر جملے میں ایک کا استعمال کیا گیا ہو۔ اب آئیے تمرین نمبر 34۔ ہاں، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیے مثلا تمرین نمبر 33 میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم بلا، یہ حمزہ کا استعمال ہے الا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کی زبر زیر پیش لگائیں گے، دوسرا اس کا معنی بھی آپ جو ہے وہ لکھیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایو جو ہے وہ کہاں آیا ہے، اس جملے کو آپ لے لیں۔ مثلا ایو کتاب قرأت فی النحو یا اخی، ایو کتاب قرأت فی النحو یا اخی، اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ اور اسی طرح آپ من جو ہے وہ بھی، مثلا من کان عندک امس، من کان عندک امس۔ اسی طرح آپ یہ جو کیفہ ہے اس کو بھی آپ تلاش کریں، یعنی یہ ساری تمرین میں سے ہر ایک کا ایک ایک مثال آپ نے ضرور لانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایو جو ہے البتہ اس کی 2 مثالیں کیوں لائیں گے، ایک واحد کی لائیں گے اور ایک جمع کی لائیں گے۔ تو یہ آپ نے جو ہے اس کا پھر ترجمہ بھی کرنا ہے۔ اور یہ تمرین نمبر 33 کا ہو گیا، اور تمرین نمبر 34 کا جو ہے یہ آپ یوں کیجئے کہ اس کے مثلا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ جو ہے تمرین نمبر 34 کا ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھا ہے مجھ پر یہ الزام کس نے لگایا۔ دیکھیں الزام لگانے والا جو ہے وہ تو جاندار کوئی ہوگا نا، عاقل ہوگا، غیر عاقل تو نہیں الزام لگا سکتے۔ اس لیے یہاں کون سا آپ کا آنا چاہیے، من آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ بھی اسی طرح یہاں بھی اس میں آپ اتنے ہی جملے تلاش کریں جس میں ایک جملہ جو ہے ایک جملے میں یہ استعمال ہو، یعنی 2 حل اور حمزہ والے، اور 4 جو ہیں کیفہ اور اینا حتی انا، 4 یہ ہو گئے، 2 حل اور حمزہ ہو گئے، یہ تو حروف ہو گئے، 6 یہ ہو گئے، اور 3 جو ہیں وہ اسماء۔ تو یہ کتنے ہو گئے، 6 اور 3 9 جملوں کا آپ ترجمہ بھی کریں گے اس میں۔ اور یہ اردو کے آپ یہ ساری مشق جو ہے، یہ تمرین جو ہے 34، اس کو آپ آخر تک پڑھیں گے اور آپ غور کریں گے کہ مجھے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اور اس میں کیا استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا جو لیکچر نمبر
4 ہے، یہ اس کا پارٹ 1 بھی مکمل ہو گیا اور پارٹ 2 بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے تمرین 33 اور 34 ان دونوں کے جو اسائنمنٹ ہے وہ جلد آپ نے کر کے مجھے سینڈ کرنے ہیں۔ تمرینیں لوگ بہت کم بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر تمرینیں آپ کی نہ آئیں تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ کے یہ مارکس جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ تو اس لیے میری دعا ہے کہ آپ اچھے نمبر لیں، آپ کا CGPA اچھے بنے اور کل آپ جو ہے آگے چل کے PhD میں داخلہ لے سکیں۔ PhD میں داخلہ اسی وقت ملے گا جب آپ کا 1st سیمسٹر، 2nd سیمسٹر، 3rd کا اور 4th کا جو ہے، اور اگر 4th میں آپ تھیسس لکھیں گے تو پھر اس کے بھی وہ 200 مارکس ہیں۔ تو وہ آپ کے جو ہے نا 3 CGPA سے اوپر آنا چاہیے، یعنی 3.5 کا ٹارگٹ آپ رکھیں۔ 3 والا تو اپلائی کر سکتا ہے، 3 سے اگر نیچے آ گیا تو اپلائی ہی نہیں کر سکتا۔ اور PhD میں چونکہ سیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں اور آپ ابھی سے محنت کریں، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں کی ایک جو ہے وہ فیمیل اسٹوڈنٹ جس نے تھیسس کیا تھا یہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کی تفسیر ہے بیان القرآن پر، اس نے تھیسس کیا اور بہت اچھا کیا۔ اور حالانکہ وہ کمزور تھی عربی میں، وہ عربی میں کمزور تھی، لیکن محنت کی اس نے۔ تھیسس بھی میرے کہنے پر اس نے لکھ دیا، کیونکہ وہ نہیں لکھنا چاہتی تھی، وہ کورس ورک کرنا چاہتی۔ میں نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ نہیں، آپ یہ تھیسس کرو، کیونکہ جو کورس ورک کرتا ہے اس کو تو PhD میں داخلہ ہی نہیں ملتا، وہ تو اس کا ایلیجیبل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے بہرحال یہ بات میری مانی اور اس نے جو ہے وہ کورس ورک، وہ تھیسس لکھ لیا، اور اسی کی بنیاد پہ، اور یہ عربی جو ہے اس نے اس وقت محنت کی تھی، پڑھی تھی۔ کہ آپ کو تو کچھ جملے دے رہا ہوں نا، اس وقت میں یہ پوری کی پوری مشق کرواتا تھا، تو پوری مشق کرانے سے بہت اچھی عربی آ جاتی ہے۔ تو اس نے بھی ابھی مجھے پچھلے ہفتے فون کیا اور مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس وقت مجھے تھیسس دینا میرے کام آ گیا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو ہے کوالالمپور میں، اس میں اس کو داخلہ ملا ہے اور وہ PhD کے 2 سیمسٹر کر چکی ہے۔ اب وہ تھیسس پر اس نے لکھنا ہے، PhD کا تھیسس۔ اور مجھے وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو عربی پڑھائی تھی وہاں جب انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے تو عربی سے وہ میں اس میں اچھے نمبر لے گئی اور مجھے اس کی بنیاد پہ داخلہ مل گیا۔ انگریزی تو کچھ نہ کچھ سب لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز نہیں آتی وہ عربی نہیں آتی، اور علوم اسلامیہ کی زبان تو عربی ہے۔ تو وہ اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی کہ چلیں ہماری جو عربی میں سکھا رہا ہوں اس کی بنیاد پہ اس کو جو ہے داخلہ مل گیا۔ اسی طرح ایک ہمارا طالب علم جو ہے وہ اس کو داخلہ UET میں جو ہے PhD میں ملا ہے، اور وہ جب مجھے ملا تو مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو عربی آپ نے سکھائی تھی نا وہاں میرے وہ کام آئی۔ حالانکہ میری کلاس میں یہ لڑکا بہت ہی کمزور ترین لڑکا تھا عربی میں، لیکن یہ ہے کہ محنتی تھا، وہ تمرینیں کر لاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے وہ کہنے لگے جی مجھے تو اس عربی نے مجھے داخلہ دلوایا ہے۔ اور عربی میں سچی بات یہ ہے کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو نمبر بھی پورے ملیں گے اگر آپ اسائنمنٹ میں بھیجیں گے اور محنت کریں گے، تمرینیں کریں گے، تو امتحان میں بھی میں آپ سے یہ وعدہ کروں کہ انشاءاللہ ایک جملہ بھی باہر سے نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ محنت کریں اور تمرینیں جو ہیں وہ حل کریں۔ جب آپ تمرینیں یہ ساری حل کریں گے تو آپ کو عربی آئے گی، اور یہی سمسٹر ہے۔ اب دیکھیے آج ہمارا 4تھا لیکچر تو جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، تو 14 لیکچر ہونے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ تھوڑی محنت کریں اور گھر بیٹھیں، اب تو کوئی اتنا آنے جانا میں ٹائم بھی نہیں لگتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کا CGPA 3.5 کم از کم آنا چاہیے، اس کی ابھی سے فکر کریں۔ تو جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔